السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ سورہ فاطر آیت نمبر 32-33، استغفر اللہ، سورہ انفال آیت نمبر 32-33۔ دو تین ہفتے پہلے سورہ انفال کے شروع کی آیتیں سنائی گئی تھی۔ انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں جو پچھلے نبیوں کی شریعت میں نہیں تھا، شریعت محمدی میں اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا۔ صحابہ کرام کو سب سے پہلے غزوہ بدر میں غنیمت کا مال ہاتھ لگا۔ اس کے احکام ابھی اللہ کی طرف سے نہیں اترے تھے۔ مدینے کی بستی یا مدینے کے شہر میں مسلمانوں کی زندگی کوئی بہت اچھی مالی اعتبار سے نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت انسان کے دل میں رکھ دیا ہے، تو صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا۔ کوئی طبقہ کہتا کہ اس مال کے زیادہ حقدار ہم ہیں۔ فطری بات ہے، کوئی احکام نازل نہیں ہوئے تھے، لیکن عجیب مزاج تھا ان کا۔ اختلاف ہونا، جھگڑا ہو جانا، یہ انسان کی فطرت میں ہے یہ سب چیزیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم آنے کے بعد ایک دم سے سرنڈر ہونا، بس اب کچھ نہیں، یہ صحابہ کرام کا خاص مزاج تھا کہ غنیمت کا مال، انفال کا مال اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ اللہ جہاں جہاں حکم دے گا اپنے نبی کو خرچ کرنے کا، وہاں وہاں نبی خرچ کریں گے، ایک دم سب خاموش ہو گئے۔ اللہ اکبر، کیا مزاج تھا ان کا۔ اور آج کل لوگ مال کی محبت میں کیا کچھ نہیں کرتے، غیر مسلموں میں جہاں حلال و حرام کی تمیز نہیں، ان کو تو جانے دیجئے، ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ مال کی محبت میں حرام و حلال کے بیچ جو تمیز اللہ نے فرق رکھا ہے، وہ اب مسلمانوں سے اٹھتا جا رہا۔ تو یہ تو چند باتیں تھیں اس سورے کا جو نام سورہ انفال ہے اس اعتبار سے۔ پچھلے ہفتے سورہ اعراف کی آیتیں پڑھی تھی،
اور پچھلے ہفتے کے درس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے نمونے دنیا میں بھی بھیجتا ہے. کسی بھی بستی پر جہاں گناہ کی کثرت ہو، گناہ کا آدمی عادی ہو جائے، ہیبیچول ہو جائے، کھلم کھلا حرام کا ارتکاب کرے، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو پھر اللہ کی غیرت کو جوش آتا ہے. یہ سب باتیں پچھلے ہفتے کے درس میں گزری تھیں، اور یہ بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین، دو باتیں آئی تھیں کہ بندوں کی زیادتی اور گناہ کو کب تک برداشت کرتا ہے. سورہ ہود کی آیت وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کہ انسانی آبادی اور بستیوں کو اللہ تعالیٰ یوں ہی ظلم و زیادتی اور ناانصافی سے ہلاک نہیں کرتا ہے جب تک کہ بستیوں میں رہنے والے، آبادیوں میں رہنے والے اصلاح کے کام کرنے والے ہوں. وہ مشین بالکل ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے جب تک ریپیئرنگ ہوتی رہتی ہے. مشین کو ریجیکٹ کب کرتے ہیں؟ جب ناقابل ریپیئرنگ ہو جائے. جب اس کی ریپیئرنگ نہیں ہوگی تب وہ جائے گا کباڑ میں. اگر کباڑ میں چلنے کے لائق نہیں ہو تو بس وہ اب ختم، جیسے چاہے مشین کا مالک اس کو برباد کر دے. تو اللہ تعالیٰ بھی بندوں کے گناہ کو برداشت کرتا ہے. کب تک؟ جب تک گنہگاروں کی ریپیئرنگ ہوتی رہے. اچھے لوگ دوسروں کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے رہیں. صرف اپنے طور پر اچھے ہوں تو یہ کافی نہیں ہے، دوسروں کو اچھا بنانے کی کیا کرتے رہیں؟ کوشش کرتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا ہے. اور وہ حدیث بھی سنائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے فرمایا کہ تم بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، نہیں تو قریب ہے کہ تم پر اللہ کوئی سزا بھیج دے. پھر تم اس کو پکارو گے، اس سے دعائیں کرو گے تو تمہاری دعا کو وہ قبول نہیں کرے گا. تو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس سے بھی اللہ رب العالمین اپنے عذاب اور اپنی سزا کو ٹالتا ہے، روکتا ہے. یہاں ایک تیسرا عمل سورہ انفال میں ہے، اس لیے یہ آیت آج سنایا. دو آیتیں، دونوں آیتیں پڑھ دی ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے، لیکن بس اپنے مقصد اور اپنے موضوع سے متعلق آخری ٹکڑا اور آخری جملہ ہے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، مکہ والے کہنے لگے، یہ کفار و مشرکین، کہ اگر یہ قرآن اور دین برحق ہے آپ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، تو دعا کی انہوں نے کہ اللہ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے. ان کی دلیری دیکھیے، جب آدمی گناہ میں ڈھیٹ ہو جاتا ہے، بے شرم ہو جاتا ہے، گناہ نیکی بن جاتا ہے کہہ لیجیے. گنہگاری میں آدمی ایک دم گلے تک ڈوب جاتا ہے تو پھر خیر و شر کی تمیز اٹھ جاتی ہے. تو مکہ والے کہنے لگے کہ اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے، یہ دین برحق ہے، تو ہم پر پتھر برسا دے آسمان سے. نبیوں سے تو مطالبہ کیا، نبیوں کی قوموں نے، کہ جا عذاب لیا، جس عذاب کی دھمکی دیتا وہ عذاب لیا.
لیکن ان گزشتہ قوموں سے یہ آگے بڑھ گئے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لیا. کیا مانگا؟ عذاب، کہ اگر یہ قرآن یہ دین برحق ہو تو پتھروں کی بارش برسا دے. اللہ پناہ میں رکھے. قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسائی تھی، اور پچھلے ہفتے یہ بات ضمناً آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی حد تک کفر و شرک کو برداشت کرتا ہے، لیکن اخلاقی جرائم، جن گناہوں کا تعلق انسان سے ہوتا ہے، انسان کا حق مارا جاتا ہے، تو پھر اس کی سزا بسا اوقات اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے. قوم لوط کا جو مذاق اور مزاج تھا وہ معلوم ہی ہے. ہم جنس پرستی جس کو کہتے ہیں، سیم سیکس، کہ مرد مرد کے ساتھ اپنی جسمانی ضرورت پوری کر لے، اپنی جنسی خواہش پوری کر لے، یہ اس قوم کا خاص مزاج تھا. اور اس جرم کو اللہ رب العالمین نے خوب پھیلا کر کے اور کثرت کے ساتھ اور بار بار بیان کیا ہے، قرآن میں بار بار بیان کیا ہے. یورپین کنٹریز میں آج کل قانوناً اس کو تسلیم کر لیا اور مان لیا ہے آزادی کے نام پر، اور ہندوستان نے بھی اس کو مان لیا ہے. اس کو بھی اب ایڈوانس اپنے آپ کو کہلانا ہے نا. جہاں اس قسم کی بے حیائی کو ایک طرح سے سند دی جاتی ہے ترقی کے نام پر، آزادی کے نام پر. تو قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسائی تھی، اور قوم عاد پر بھی جو آندھی آئی، وہ آندھی کی شدت قرآن میں اللہ نے خوب بیان کیا ہے. تیز آندھی جب آتی ہے تو کنکر پتھر کو اڑاتی ہے، وہ کنکر اور پتھر برستے تھے سب اس قوم پر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین ہوئے، انہوں نے کیا کہا کہ اگر یہ قرآن اور یہ دین برحق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بھی ڈرایا ہے. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کیا کہ اللہ تعالیٰ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے؟ بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اوِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا لے آؤ ہم پر دردناک عذاب، دردناک عذاب ہم پر بھیج دے. عذاب علیم، علیم پین فل، دردناک اردو میں ترجمہ کرتے ہیں. یہ جہنم کے عذاب کے لیے آیا ہے، بار بار آیا ہے. کتنا سخت عذاب انہوں نے مانگا. اب اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ان کے عذاب مانگنے پر بھی، جبکہ ان کی ڈھٹائی عذاب کو دعوت دے رہی تھی، اس کے باوجود اللہ نے عذاب نہیں بھیجا. عام عذاب جس سے پوری قوم ہلاک و برباد ہو جائے، جیسے پہلے نبیوں کی قومیں ہلاک ہوئی، ایسا عذاب نہیں بھیجا اللہ رب العالمین. بدر وغیرہ میں جو حال ہوا ان کا، وہ ہوا ان کا غرور اور گھمنڈ کو اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا، لیکن عام عذاب نہیں بھیجا. اللہ فرما رہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ایسا نہیں کہ ان پر عذاب بھیج دے جبکہ آپ ان کے بیچ ہیں. نبی کا وجود، نبی کی زندگی نے اللہ کو روک رکھا عذاب بھیجنے سے. آپ کے ہوتے ہوئے ان پر اللہ تعالی عذاب نہیں بھیجے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے
آپ کے رسول بنائے جانے سے پوری دنیا پر ایک بڑا احسان جو ہوا وہ یہ ہوا کہ جس طرح سے پہلی امتیں زمین میں دھسا دی گئیں یا کسی عام عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دی گئی، اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد انسانیت کہہ لیجئے، صرف مسلمان نہیں، ساری انسانیت، چاہے آپ پر ایمان لانے والے ہوں یا ایمان لانے والے نہ ہوں، آپ کو رسول ماننے والے ہوں یا نہ ہوں، آپ کی امت میں ہو یا نہ ہو، ایسا عذاب اب نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایسے عام عذاب سے محفوظ کر دیا ہے آپ کی رسالت اور نبوت کی برکت سے، اور یہ مکہ والے عذاب مانگنے کے باوجود بھی عذاب سے بچ گئے، تو اس کی وجہ اللہ نے خود بیان کر دی کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں جبکہ آپ ان کے بیچ موجود ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ ٹکڑا اصل آج سنانا ہے۔ عذاب سے بچنے کی دو صورتیں پچھلے ہفتے جو سنی تھی ابھی دوہرا دی، یہ تیسری صورت۔ اللہ انسانوں کو عذاب دینے والا نہیں جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں۔ استغفار بھی اللہ کے عذاب کو روکتا ہے۔ استغفار اپنے گناہوں کی بخشش چاہنا، گناہ ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت اور معافی مانگتے رہنا، یہ کیا ہے؟ استغفار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ دن رات میں اپنے گناہوں کی یا اللہ رب العالمین سے بخشش کی بھیک مانگتے تھے، 70 مرتبہ۔ استغفار اللہ کے عذاب کو روکنے کا ایک عمل ہے، اور جب بندہ استغفار کرتا ہے چاہے گناہ ہو یا نہ ہو تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اللہ رب العالمین، معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتوں کو قرآن کریم کے اندر عجیب عجیب انداز میں بیان کیا ہے۔ کون سی صفت؟ صفت مغفرت، اپنی شان مغفرت کو اللہ نے، کہ میں مغفرت کرنے والا ہوں، گناہوں کا بخشنے والا ہوں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، نبی کی زبان سے کہلوایا، آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو، صرف اللہ نے یہ نہیں کہا اے بندے، بلکہ اے میرے بندے، جس میں قربت بھی ہے، پیار بھی ہے، اللہ کی طرف سے شفقت بھی ہے۔ کون بندے؟ نمازی بندے نہیں، روزے دار بندے نہیں، حاجی صاحبان نہیں، بلکہ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے خوب کثرت کے ساتھ گناہ کیے، بڑے بڑے گناہ کیے، ادھک سے ادھک اور بڑے سے بڑے، کثرت بھی ہو اور بڑے بڑے بھی گناہ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے آس مت توڑو، امید مت توڑو۔ انہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، شرط یہ ہے کہ تم گناہ چھوڑ کر کے اس سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو۔ وَنَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بڑا بخشنہار اور بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ مانگو مجھ سے، بخشش بھی مانگو اور میرا رحم و کرم بھی مانگو۔
یہ اللہ کی ہے شان غفاری. اللہ تعالیٰ غفار ہے، غفور ہے. ان صفتوں کو کس کثرت کے ساتھ اللہ نے بیان کیا. غافر ہے، غفار، غفور، غافر، تینوں لفظ قرآن میں آئے ہیں. مطلقاً معاف کرنے والا غافر، بے حد و حساب خوب خوب معاف کرنے والا غفار اور غفور. تو عذاب ان پر نہیں آ رہا ہے، اس کی دو وجہیں ہیں. ایک تو آپ کی زندگی، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ رب العالمین ان پر عام عذاب نہیں بھیجے گا. شرک کرتے تھے، نبی کو ستایا، سب کچھ کیا، مکے میں مسلمانوں کو مارا پیٹا، مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، کیا نہیں کیا، سب کچھ کیا. لیکن جب وہ طواف کرتے تو غفرانک ربنا غفرانک ربنا کہتے تھے. ننگے طواف کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ننگے طواف کر رہے ہیں. سب کچھ نبی کو ستا لیا جی بھر کر کے، مسلمانوں کو بے وطن کر دیا، 2 مرتبہ دیس نکالا دیا. ایک مرتبہ حبشہ گئے، ایک مرتبہ مسلمان مدینہ چلے گئے، حبشہ تک پیچھا کیا، سب کچھ کیا. لیکن طواف کے دوران وہ کیا کہتے تھے؟ غفرانک ربنا غفرانک، اے ہمارے پروردگار تجھ سے ہم بخشش چاہتے ہیں. یہ ہے استغفار کی طاقت. اس ٹکڑے کو یاد رکھیے گا. وما کان اللہ معذبہم، اللہ عذاب ان کو نہیں دینے والا ہے. کب تک؟ وہم یستغفرون، اس حال میں کہ یہ کیا کر رہے ہوں؟ استغفار کر رہے ہوں. تو جب تک استغفار بستی میں کرنے والے ہوتے ہیں، اس بستی پر، اس آبادی پر عذاب اللہ کا نہیں آتا ہے. اصلاح کرنے والے، استغفار کرنے والے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، یہ وہ نیکیاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب و سزا اور آفتوں کو اور مصیبتوں کو کیا کرتا ہے؟ روکے رکھتا ہے. مومنوں کی شان یہی ہے کہ وہ ہر حال میں استغفار کرتے رہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. دیکھیں نماز سے جب فارغ ہوتے ہیں تو 3 مرتبہ استغفار کرو. نماز میں کون سے گناہ کر لیا تھا؟ نماز کے اندر تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا نا. پھر بھی اس وقت استغفار کی تعلیم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں. اتنی بڑی نیکی کی. اللہ کی کبریائی کے بعد، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد استغفار کرو. کیا اللہ کو کتنا یہ پیارا عمل ہے. گناہ ہو یا نہ ہو، ہر حال میں استغفار کرتے رہنا چاہیے. استغفار کے بہت سارے کلمات اور بول حدیث میں ہیں. سب سے آسان اور ہلکا بول استغفر اللہ. کم سے کم اتنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کلمے کا خوب ورد کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے صرف اللہ معاف ہی نہیں فرماتا ہے، بلکہ عذاب بھی اگر بھیجنے والا ہوتا ہے ہمارے کسی گناہ پر تو اس عذاب کو روک دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.